بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ صرف ہدایت دیتا ہے۔ جب آپ ہدایت قبول نہیں کرتے اللہ ہدایت روک لیتا ہے۔ جب وہ ہدایت روکتا ہے شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ میرا ہے، اللہ نے ہدایت وڈرا کر لی ہے، اب یہ میرا شکار ہے، جتنا جہاں مرضی لے جاؤں، کیونکہ اب اس اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت نہیں آئے گی۔ تو اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ ہدایت وڈرا کر لیتا ہے۔ یہ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ صحت اللہ کی طرف سے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے، برائیاں آپ کی اپنی ہیں۔ اللہ کے پاس ہے ہی خیر، شر ہے ہی نہیں۔ توجہ، اللہ کے پاس شر نہیں ہے، شر ہمارا اپنا ہے۔ ہم برائیوں کے اندر خود چلے جاتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں سامنے حسین ہے پھر بھی کوئی یزید کی طرف چلا جائے تو گمراہ ہو جائے گا۔ میں نے اتنی وضاحتیں کر دی ہیں، اگر نہیں سمجھا سکا پھر مجھے کل میں بتائیے گا اور وضاحت کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ ساری میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے صرف اور صرف ہدایت ہے، اچھائی ہے، نور ہے۔ یہ ساری کی ساری برائیاں ہماری اپنی ہیں جب ہم اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، ہادی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ ہادی بھیجتا ہے، شیطان کو اللہ نے نہیں بھیجا۔ اب بہت سے ہمارے مسلمان کہتے ہیں نہیں، خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، شیطان کو اللہ نے بنایا، اس کا مطلب اللہ نے گمراہ کر دیا۔ نہیں، اللہ نے شیطان کو شیطان نہیں بنایا، اللہ نے اسے خلق کیا، اس نے خود چوز کیا شیطان بنوں گمراہ کروں۔ اتنا وہ گمراہ کر رہا ہے۔ دیکھیں، اب ہم کوئی بھی مسلمان کہتا ہے کہ بھئی مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا تو میں نے گناہ کر لیا۔ اگر شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ اللہ کا ہادی برحق کیا ہدایت نہیں ڈال سکتا؟ اللہ بھی ہدایت بھیجتا ہے، ہادی برحق بھی ہدایت بھیجتے ہیں۔ تو اب مولا حسین علیہ السلام اس زمانے میں بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہدایت انہی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہادی، اللہ کی اجتبا لکم الدین۔ اللہ فرما رہا قرآن میں اس نے دین کو مجتبا بنایا ہے۔ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ ارتضیٰ لکم، یہ قرآن کی آیات ہیں، اس نے دین کو مرتضیٰ بنایا ہے۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے دین کو مصطفیٰ بنایا، مصطفیٰ یعنی چن لیا، ارتضیٰ بنایا جس سے اللہ راضی ہے۔ رضی اللہ میں مرتضیٰ میں یہی فرق ہے۔ رضی اللہ جو اللہ کو اپنے رضی اللہ وہ جو اپنے فعل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، مرتضیٰ وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہو۔ جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے، دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا؟ دین مصطفیٰ ہے، چن لیا اللہ نے، اجتبا چن لیا، مرتضیٰ اللہ پہلے دین سے راضی ہے۔ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ یہ آیت آئی، بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، آپ اہل علم ہیں، مجھے معلوم ہے، جب پیغمبر نے کہا نا یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو اللہ نے فرمایا آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں اتمام پہ پہنچی، اور آج اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ دین سے تب راضی جب اس میں علی کی ولایت ہو۔ جب اللہ دین علی اللہ جب دین سے راضی نہیں ہے، اگر اس میں علی کی ولایت نہ ہو تو کوئی رضی اللہ بغیر علی کی ولایت کے کیسے ہو سکتا؟ عزیزان گرامی، یہ یہاں جگہ جگہ اللہ نے کہہ دیا ارتضیٰ، مجتبا، مصطفیٰ۔ اب ایک رہ گئے تھے مولا حسین، تو پھر خواجہ نے کہہ دیا دینس حسین۔ اور جگہ جگہ پہ کہتے ہیں اشہدو انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاس، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو عزیزان گرامی، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معصوم کی روایت ہے، یہ جو انوار چلے تھے جناب آدم سے، یہ 14 کے نور نہیں تھے، 13 کے نور تھے۔ یہ 13 کے انوار تھے جو جناب آدم سے چلے۔ جناب عبد المطلب کے پاس پہنچنے کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور رسالت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا۔ رسول خدا کا نور جناب عبداللہ کے پاس، 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس۔ ایک نور ایسا تھا جسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا ہوا۔
عزیزان گرامی یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو ائمہ علیہ السلام کے اجداد، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ باپ کی طرف سے جناب آدم تک سب کے سب با ایمان ہوں گے، حلال زادے ہوں گے. میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن بھی لیا. والد کی طرف سے تا حضرت آدم سب کے سب حلال زادے بھی ہوں گے اور با ایمان ہوں گے، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا. مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا کا شجرہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، جو افضل و اشرف تھے وہ اجداد رسول خدا تھے. عزیزان گرامی جہاں پہ شجرہ دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو افضل ترین، اور ماں کی طرف سے 5 نسلوں تک حلال زادہ ہونا شرط ہے. میں پتہ نہیں اس کو کتنا کھول کے پیش کر سکتا ہوں. حق الیقین کے اندر یہاں پہ علامہ محمد باقر مجلسی نے اس کو لکھا ہے. حق الیقین علماء اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں. 2 جلدوں پہ ہے کیونکہ علامہ مجلسی نے اپنے 73 کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. انتقال سے 1 یا 2 سال پہلے اس کتاب کو تالیف کیا ہے. یعنی ساری کتابیں جو حدیث پہ لکھ چکے تھے سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے لکھا ہے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. تو اس لیے اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہاں پہ لکھا ہے کہ اجداد. اب یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نبی کے والدین کافر ہو سکتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کافروں کے گھر میں نبیوں کو نہیں بھیجتا، کافروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بہرحال اب اس کی مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں. میرے خیال میں اس پہ مجالس ہو چکی ہیں، یا کہ آگے بڑھ سکتا ہوں میں. اب یہ جب آپ لوگ بسم اللہ 2-4 لوگ بولتے ہیں نا بالکل دل ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں بسم اللہ نہیں. یعنی میجورٹی بولے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آگے بڑھ جائیں، ہمیں سمجھ میں آ گیا. اگر کہیں گے میں وضاحت کر دوں گا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں بالکل کلاس روم کے ایٹماسفیئر لے کے چل رہا ہوں. یہ کراچی نہیں ہے، میں بہت آرام سے بول رہا ہوں. تو اگر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی میں وضاحت کروں گا. عزیزان گرامی صرف حضرت ابو طالب کا معاملہ نہیں ہے، انبیاء سارے انبیاء کا معاملہ ہے. معصوم کے کبھی بھی ماں باپ کافر ہو ہی نہیں سکتے. عزیزان گرامی اللہ تو کسی کافر کی گود میں نبی کو بھی پروان نہیں چڑھاتا. جناب موسیٰ کو پالنا تھا تو پہلے جناب آسیہ کو بھیجا تاکہ کافر یہ نہ کہے مجھے جہنم میں کیسے بھیجے گا، میں نے تو تیرا نبی پالا تھا. اللہ نے فرعون کی گود میں نہیں پالا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت آسیہ کی گود میں پالا. جب ایک چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو جناب آسیہ کی ضرورت، اور اگر سید الانبیاء کو پالنا ہو تو وہاں صرف مومن نہیں چلے گا، کسی کل ایمان کا باپ چاہیے ہوگا. حضرت گرامی ہمارا یہ عقیدہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد آزر والد نہیں تھے. حضرت گرامی ابتے، یعنی اسلام یہ جو کہا جائے والد اور ابتے، یہ لفظ 2 الگ الگ ہیں. والد باپ کو کہا جاتا ہے، ابتے کسی بھی بزرگ کو کہا جاتا ہے. یہ میں ایک بات کہہ دوں گا بہت معذرت کے ساتھ، کسی کو بھی اس کو گستاخی نہ لگے. ہمارے ہاں بھی اس وقت بہت سے ایسے لوگ آ گئے ہیں شیعوں کے اندر بھی جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا. اس نے کہا یا علی یہ قرآن میں کہا. مولانا کہا تو نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. کہ نہیں مجھے نہیں مل رہا ہے. تو مولانا نے فرمایا اس جگہ پہ. کہا یا علی یہ تو میں نے پہلے پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ اب پتہ چلا قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا ہے. عزیزان گرامی یہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہم یہ تصور بہت سے لوگ نہیں قرآن کافی، ہر چیز قرآن سے آپ ثابت کیجئے. تو عزیزان گرامی قرآن کی آیات کی تفسیر اگر آپ آل محمد کو چھوڑ دیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں میں پھر تو اس کی وضاحت کروں. آج ہمارے بہت سے بعض شیعوں نے کہہ دیا حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ معصوم نہیں تھے، یا حضرت یعقوب سے متعلق. اب میں نام نہیں لوں گا ان علماء کے. اے کاش یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے ساری کتابیں نہ پڑھی ہوتی، صرف سید مرتضیٰ سید رضی کے جو بڑے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کمپائل کی، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کی تنزیہ الانبیاء پڑھ لی ہوتی. اس ایک کتاب میں سارے جواب موجود ہیں. جو عصمت انبیاء پہ سوال اٹھائیں تو خدا کی قسم معصومین نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ معصوم ہیں. عزیزان گرامی شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ ان سے سرزد نہیں ہو. تو اب یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر کہیں گے تو انشاءاللہ ایک آدھ دن آگے اس کی وضاحت کر دوں گا. عزیزان گرامی اب یہاں پہ آئیے وجعلتہ سیدا من السادہ. اب اسی کی جملے کی وضاحت میں سیدا من السادہ، سادہ جمع ہے سادات جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ عربی سے لیا ہم نے. سید کی جمع سادات. اور چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ
اے پروردگارہ تو نے حسین کو سیدوں میں سے ایک سید بنایا ہے. سید یعنی سردار، ماسٹر. سید یعنی ماسٹر. اب حدیث نبوی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، اور المستدرک علی الصحیحین میں بھی، حاکم نیشابوری نے. یہ ساری کوئی کتابی شیعہ کتاب نہیں ہے جو میں نے حوالے دی ہیں. تو سرور کائنات نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سیدہ یعنی سیدان ہے، سید ایک، سیدان یا سیدین دو، اور سادات جمع. توجہ، حضرت کہ جب جناب سیدہ تشریف لائیں ہیں نا مسجد نبوی کے اندر، جب بی بی کا باغ فتق چھین لیا گیا تو بی بی نے آنے کے بعد کہا کہ باغ فتق میرا ہے. فوراً نہیں کہا، پہلے خطبہ دیا طویل ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ باغ فتق میرا ہے. توجہ سارے مجمع کی، میں فتق نہیں پیش کر رہا، مجھے سید من السادہ کی تفسیر کو پیش کرنا ہے، وضاحت پیش کر رہا ہوں. تو بی بی نے فرمایا کہ بھئی باغ فتق میرا. حکومت نے کلیم یہ کیا کہ اگر باغ فتق آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئیے. برنگ us a witness and I will give it to you, will accept. بی بی نے فرمایا مجھے تو وٹنس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باغ فتق میرے پاس ہے. پیغمبر نے لا دیا ہے، لا آف پوزیشن. اسے عربی میں کہتے ہیں قاعدۃ الید. ید کہتے ہیں ہاتھ، ید اللہ، علی اللہ کا ہاتھ ہے مثال کی. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. تو اب وہاں پہ بی بی نے فرمایا قاعدۃ الید. اب یہ بھی بہرحال اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بی بی فرما رہی ہیں ہمارے پوزیشن میں ہے باغ فتق، ہمارے پاس ہے، قبضہ ہمارا ہے. اردو میں کہتے ہیں قبضہ ہونا. توجہ، عربی میں یہ قاعدۃ الید، انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن. The British gave this law to the whole world and the British took this law from Islam. The law of possession. مثال کے طور پہ یہ امامہ میرے پاس ہے. I have the possession of this امامہ. اگر کوئی آدمی کہتا ہے یہ امامہ میرا، اسے وٹنس کی ضرورت ہے، مجھے نہیں ضرورت، کیونکہ پوزیشن میرے پاس ہے. نہیں ہے مجمع؟ کلیئر ہو گیا؟ امامہ میرے پاس ہے، میرے سر پہ، مجھے پورا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ کرتا جس کو پورا آ جائے اسی کا ہے. میں اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. مولا نے خود کہا ہے خلافت کا کرتا میرا ہے. دیکھیں کرتے کی مثالیں بہت ہیں، میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں. جناب یوسف کا کرتا، تو کرتا اس جگہ پہ 3 مرتبہ سورہ یوسف میں کرتا آیا ہے. چلیں بھئی 3 ہی مرتبہ آیا ہے. کہیں گے تو وضاحت کروں گا، نہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی بھی کرتا لے کے آئے تھے، جاؤ بے دمن کذب، جھوٹا خون لگایا. اللہ بھی کہہ رہا ہے بے دمن کذب، جھوٹا خون لگایا. خون نہیں تھا یوسف کا، کسی جانور کا خون لگایا گیا کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ خون لگا ہوا ہے. کرتے پہ خون تھا. توجہ، پھپھی بھی کہتی تھی، جناب یوسف علیہ السلام کی پھپھی بھی کہتی تھی کرتا پہن کے دکھاؤ. یہ کسے کرتا پورا آئے گا؟ یہ میرے دادا ابراہیم کا کرتا ہے. میرے بابا اسحاق نے فرمایا تھا جسے پورا آئے گا وہی نبوت کا وارث ہوگا. سارے بھائیوں کو پہنایا، جناب یعقوب کے سارے بیٹوں کو پورا نہیں آیا. کہا یوسف اب آپ کی باری. چھوٹے سے جناب یوسف کرتا پورا آ گیا. اب بھائیوں نے، یہودا نے، لاوی نے، سب نے کہا کیسے ممکن ہے، ہم جوان ہیں، ہمیں کرتا پورا نہیں آ رہا. یوسف بچہ، انہیں کرتا پورا آ گیا. اب پتا چلا کرتا بھی عام کرتا نہیں تھا، وہ عصمت پہچانتا تھا. اسی لیے مولا علی نے بھی فرمایا خلافت کا کرتا میرا ہے. خیبر کی طرف جائیں گے تو راستے میں فدق آتا ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مدینے سے آج بھی. تو کہا کہ کس نے؟ کہ حکومت نے نکال دیا. ابھی بھی آئیں اور آنے کے بعد کہا بھائی باغ فدق ہمارا ہے. تو حکومت نے، گورنمنٹ نے کہا کہ آپ گواہ لے آئیے، ہم آپ کو باغ فدق دے دیں گے. بی بی نے کہا مجھے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وٹنس چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہے. تم چھین رہے ہو، تم گواہ لے کے آؤ، تم بتاؤ کہ فدق تمہارا، تو تم وٹنس لاؤ. اس نے کہا نہیں میں تو وٹنس نہیں لے کے آؤں گا، وٹنس آپ ہی لے کے آئیں گی. تو بی بی نے کیا کیا؟ توجہ مجمع کی. بی بی نے کہا کہ علی میری وٹنس ہے. گورنمنٹ نے کیا کہا؟ علی تو آپ کے شوہر ہیں، ہی از یور ہسبینڈ، we will not accept his witness. بی بی نے سوال کیا کیا اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ Does the book of Allah say that the witness of the husband for wife is unacceptable? The government said, no, it does not say, mention in the Holy Quran. The Quran doesn't say that the husband cannot be a witness for the wife. Then she asked, she said, did my father Rasulullah say this? That the witness of husband for wife is unacceptable? کیا حدیث میں آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس حدیث میں بھی نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کا معاملہ تو وہیں سمجھ میں آ گیا.
وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو قرآن و سنت دونوں میں نہیں ہے کہ شوہر گواہی نہیں دے سکتا. بی بی نے کہا بھائی جب شوہر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو پھر علی کیوں نہیں گواہی دے سکتے میرے لیے؟ Why isn't his witness acceptable for me? The government said we will not accept. If you have any other witnesses, bring. She said I have 2 other witnesses, Hassan and Hussein. توجہ, میرا ٹاپک ذہن میں رکھیے گا, سیدہ من السادہ, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ. تب ایک مرتبہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہو گیا ریجیکٹ کرنے کے لیے, کہ نہیں یہ دونوں تو نابالغ ہیں, they are children. اور رسول خدا صرف بالغ کی گواہی قبول کرتے تھے. The Holy Prophet only accepted the witness of adults. بی بی نے کہا اچھا تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, یہ بالغ نہیں ہے. توجہ, کیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات, یہ دونوں بالغ نہیں ہیں؟ کہ وہ تو ہمیں پتہ ہے, یہ ہمارے سامنے مدینے میں آپ کی شادی ہوئی ہے, وہ 9 سال کے, وہ 8 سال کے. توجہ, کہ یہ حسن 9 سال کے اور حسین 8 سال کے ہمارے سامنے دنیا میں آئے ہیں, دونوں نابالغ ہیں. بی بی نے کہا اچھا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, میرے بابا کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ جب میرے بابا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. رسول خدا نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, یہ نہیں کہا جب جوان ہوں گے. He did not say when they grow up then they will become. He said they are the masters of the youth of paradise. یہ دونوں ابھی ہیں, انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کر کے مقام پائیں وہ رضی اللہ, جو مقام لے کے آئیں وہ اہل بیت ہیں. کیا یہ حسن و حسین ہیں, 4 برس اور 3 برس کے تھے, پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. عزیزان گرامی, بس سیدہ من السادہ بی بی کے ایک جملے کی وضاحت میں نے ساری بات کو پیش کیا ہے. اب وہ میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن ایک جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں تاکہ وہاں پہ کنفیوژن نہ ہو. بی بی نے پھر کہا, انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں نابالغ ہم قبول نہیں کریں گے. تو بی بی نے کہا پھر ام ایمن میری گواہ ہے. ام ایمن کون؟ جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کی کنیز جو پیغمبر کو میراث میں ملی تھی. توجہ, میراث میں ملی. وہ کہہ رہے ہیں نبیوں کی میراث نہیں ہوتی. تو بی بی نے ایک گواہ ایسا پیش کیا جو میراث تھی. توجہ, بی بی نے فرمایا علی میرے گواہ, حسن و حسین اور ام ایمن. اگر بی بی کہہ دیتی سلمان آپ گواہی دیجئے, ابو ذر آپ گواہی دیں, مقداد, عمار, حذیفہ, یہ گواہی دیتے یا نہ دیتے؟ بالکل دیتے. لیکن بی بی نے ان میں سے کسی کو نہیں بلایا گواہی دینے کے لیے. کیوں؟ بی بی چاہتی تھی قیامت تک کے لیے لکھا جائے وہ جو مباہلہ میں گئے تھے اور عیسائیوں نے کہا تھا مباہلہ نہیں کریں گے, ان کی گواہی قبول ہے, مسلمانوں نے رد کر دیا. اب جلوے پہنچ گئے جانے کے نام. بی بی نے اور گواہ پیش ہی نہیں کیے. اذان گرامی, سیدہ من السادہ وقائد من القادہ, بس اسی کے اوپر تھوڑی سی بس 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا. سیدہ من السادہ, تو اب یہ سید سردار, جوانان جنت کے سردار ہیں. حبیب خدا کی حدیث ہے سیدہ شباب, یا شباب جمع شاب کی, شاب جوان, یوث. ہمارے بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ یہ تو یوث کے ماسٹرز ہیں, تو بوڑھوں کے بھی تو ہوں گے کوئی. جیسے انہوں نے کیٹیگری نا کہ بچوں میں علی پہلے ایمان لائے, بوڑھوں میں وہ, غلاموں میں. تو انہوں نے وہی دوبارہ کوشش کی, یہ تو جوانوں کے سردار ہیں, بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ اس پہ بھی ایک حدیث انہوں نے جامع ترمذی میں بنا دی. لیکن ایک سن لیجئے, آپ نے سن رکھا ہوگا, شیعہ سنی علماء نے سب نے بتایا ہے کہ سرور کائنات کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی, ان کے دانت نہیں تھے, بینائی نہیں تھی, کمر جھکی ہوئی. کہا یا رسول اللہ, میں نے آپ کے صحابہ سے سنا ہے کہ جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. وہ رونے لگی. کہا پھر میرا تو کوئی چانس نہیں, میرا دانت بھی نہیں, آنکھ بھی کچھ بھی نہیں, کہا میں تو بہت ہی بوڑھی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. توجہ, بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. عزیزان گرامی, سورہ مزمل اگر آپ آگے پڑھیے گا تو وہاں پہ ظاہراً آیت نمبر 18 کے اندر ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور کافروں سے کہہ دیجئے کہ جو جہنم میں جائیں گے, یکون الولدان و شیبا, جہنم میں جانے والے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے.
جہنم میں جوان بھی بوڑھا ہو جائے گا، جنت میں بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا. تو جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار. عزیزان گرامی یہاں پہ دوبارہ میں نے وضاحت کر دی کہ سیدم من السادہ وقائدم من القادہ. اسی ایک اور لفظ کی دو لفظوں کی وضاحت پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا. وقائدم من القادہ میں نے رات بھی پیش کیا تھا، گھر پہ جن کے تھے وہاں پہ چند افراد تھے، آپ لوگ موجود تھے، میں نے وہاں پہ پیش کیا تھا قائدم من القادہ. اب علماء کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں. آقا جوادی عاملی نے لکھا یہ ہے لفظ کہ پرانے زمانے میں ہرڈز ہوتے تھے کیملز کے، اونٹ کے گلے عرب چراتے تھے. تو جب آگے چلتا تھا اونٹوں کو لے جانے والا تو اسے کہتے تھے قائد. اونٹ پیچھے ہوتے تھے اور چرانے والا آگے آگے چلتا تھا، اسے کہتے تھے قائد پرانے زمانے میں. اور جو پیچھے چلتا تھا اونٹوں کے اسے کہتے ہیں سائق. آج سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، کیوں؟ ویل کے پیچھے ہوتا ہے، ڈرائیونگ ویل کے پیچھے ہوتا ہے. توجہ. اب یہ پیچھے چلنے والا سائق کیا کرتا تھا؟ ہاتھ میں ڈنڈا لیتا تھا اور اونٹوں کو ہانکتا تھا. ہانکنا سمجھتے ہیں نا؟ مار مار کے واپس آنا. ادھر بھاگ گیا واپس مارتا ہوا لے کے آئے گا، ادھر بھاگا مارتا ہوا لے آئے گا. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا حسین قائد ہیں، سائق نہیں. سائق تو یزید جیسے ہیں، مولا حسین قائد آگے چلتے ہیں. فرق کیا ہے؟ دیکھیں مار مار کے جمع کرنا اور امام مار کے جمع نہیں کرتے. امام سامنے چلتے ہیں. سامنے تب چلا جاتا ہے جب اونٹ ٹرینڈ ہو، تربیت یافتہ ہو، سدھائے ہوئے ہو. وہ کیوں میں چلتے ہیں، ایک آگے چلتے ہیں باقی سارے پیچھے. تو جو ٹرینڈ ہوں گے ان کے مولا حسین قائد ہیں، اور جن کی تربیت نہ ہو پھر یزید آ ہی جائے گا. اب میرے جملے پہنچ گئے جانے گرامی. جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں قائد حسین ابن علی ہے، وہاں قائد حسن و حسین ہیں، وہاں مولا علی ہیں، وہاں سید سجاد ہیں، وہاں 5ویں 6ٹھے امام ہیں، 7ویں 8ویں. اب میرے جملے سمجھ میں آ رہے تھے جانے گرامی. اب امام سجاد کیا، امام صادق کیا فرما رہے ہیں؟ قائدا من القادہ وضائدا من الزادہ. اور مدافع یعنی دفاع کرنے والے، یہ جو دین کا دفاع کرنے والے ہیں ان میں سے ایک امام حسین ہیں. بھائی اسی پہ تمام کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ بس. عزیزان گرامی کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں. حافظ ہونے میں محافظ ہونے میں فرق ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی امت میں حافظ ملیں گے، اہل بیت میں محافظ ملیں گے. حافظ جس نے یاد کر لیا، محافظ جس نے پروٹیکٹ کیا. اللہ فرما رہا ہے قرآن کی پروٹیکشن ہمارے پاس ہے، تو اب اللہ چنے گا نا کون پروٹیکٹر ہے. اللہ کا کلام ہے، نبی پہ معجزے کے طور پہ نازل ہوا اور وارث ہیں اہل بیت. عزیزان گرامی امت نے کیا کیا؟ کبھی قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور کبھی اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا. اہل بیت کون ہیں؟ جنہوں نے نیزوں پہ بھی قرآن سنایا ہے. مدافع زادہ یعنی زائد بن زادہ. معصوم فرما رہے ہیں کہ دین کا دفاع کرنے والے، محافظت کرنے والے مولا حسین ہیں. کون ہیں؟ یعنی اہل بیت ہیں، ان میں سے ایک امام حسین ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی. آج بھی آپ جانتے ہیں میں نے اس اشرے میں وعدہ کیا تھا میں صرف بیویوں کے مسائب پڑھوں گا، اور میں نے وعدہ کیا تھا 1 گھنٹے سے آج پہلے ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی آج میں ایک بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان والی تھیں، ویسے ہی یزید ملعون کی زوجہ بھی ہند ایمان والی تھی. اب یہ میں جو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ریاض القدس میں بھی ہے. سوگنامہ علی محمد میں اللہ بڑے بڑے جید علماء نے اس روایت کو لکھا ہے. سوگنامہ علی محمد کی جلد نمبر 3 میں ہے. عزیزان گرامی اب یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اب بہت سی باریکیاں جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتی، کہ ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی اور لا علاج تھی. اس کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو کسی نے کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، وہاں پہ علی ابن ابی طالب رہتے ہیں. وہ یہودی مدینے آیا اور آنے کے بعد کہا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن بہت عقیدت کے ساتھ آیا ہوں. مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، انکیوریبل ہے، اس کو کیور نہیں کر سکتا. مولا نے آواز دی اپنے خادم کو
کہا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلا لاؤ. امام حسین علیہ السلام کو بلایا. آپ نے کچھ پانی لیا, کہا حسین پانی کو مس کر دیں. جب مس کیا تو آپ نے فرمایا اس یہودی سے اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا. اس نے پوچھا کیوں؟ مولا نے فرمایا کیونکہ میرے حسین نے اسے مس کیا ہے. تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی کیونکہ حسین نے مس کیا ہے. وہ یہودی گھر گیا, بیٹی ہند تھی, اس کے سر پہ پانی ڈالا. جیسے ہی پانی ڈالا بچی کو شفا مل گئی, جو نشان تھے سارے ٹھیک ہو گئے. کہا بابا یہ پانی کیسا پانی تھا؟ اس یہودی نے کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتے ہیں, یہ حسین سے مس کیا پانی تھا اور اس لیے آپ کو شفا مل گئی. اس بچی نے کہا بابا میں حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں, مجھے آپ حسین ابن علی کی زیارت کروائیے. تو وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کے مدینے آیا, اور جیسے ہی مدینے پہنچا اس نے دکھایا کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا یہ حسین ابن علی ہیں. جیسے اس نے مولا حسین کو دیکھا, کہا کہ میں آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے جد رسول خدا پہ ایمان لا رہی ہوں. اس نے کلمہ پڑھا, شہادت پڑھی, مسلمان ہو گئی. مولا حسین سے اس نے پوچھا, کہا مجھے کچھ سکھائیے. مولا نے فرمایا سیکھنا چاہتی ہو میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ, جاؤ میری بہن زینب کے پاس چلی جاؤ. جیسے جناب زینب کے پاس آئی نا ہند, پوچھا, کہا کہ بی بی مجھے کچھ سکھائیے, آپ کے بھائی حسین نے بھیجا ہے. تو مولا نے فرمایا, جناب زینب نے فرمایا مجھ سے سیکھنا چاہتی ہو تو حجاب سیکھ لو. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا, مجھ سے حجاب سیکھ لو. بس یہ کہا حجاب سیکھ لو, ہند نے حجاب شروع کر دیا. اب وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کیسے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے شادی کی ہند کی. ہند بہت خوبصورت شادی کی اور شام لے گیا. بس بھئی اب ہند جیسے شب جمعہ آتی نا تو دعا مانگتی تھی, نظر دلاتی, پروردگارہ میرے مولا سلامت رہے, حسین کی خیر ہو. مرحومہ الاشتہاردی نے لکھا ہے, کچھ خواتین نے جا کے ہند سے کہا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. ہند نے پوچھا باغی کون تھے, نام کیا تھے؟ کہا نام نہیں پتا, کربلا میں مارے گئے ہیں. اب اسے نام نہیں معلوم کون مارے گئے. کہا کہ باغیوں کے سر لائے جا رہے ہیں اور باغیوں کی بہنوں بیٹیوں کو لایا جائے گا. ہند نے کہا میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھنا چاہتی ہوں, میرے لیے ایک نیا برقع سلوا دو, ایک چادر سلوا دو, نقاب باریک رکھنا تاکہ میں انہیں دیکھ سکوں. اب جو لوگ شام گئے ہیں نا تو دربار بہت بڑا ہے, اس دربار میں بیبیاں جہاں بازار سے دروازہ ہے نا وہاں سے اندر آئیں. ہند نے کہا میرے لیے تخت لگا دینا, میں تخت پہ کھڑے ہو کے دیکھوں گی, میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی کیونکہ شرابی کا دربار ہے. میں نے پڑھ بھی دیا, شرابی کے دربار میں ہند زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی, اور نبی کی نواسیوں کو لایا جا رہا ہے. بس بھی ایک مرتبہ بیبیاں داخل ہوئیں. مرحوم عطا الاشتہاردی کہتے ہیں جیسی بیبیاں داخل ہوئیں نا تو جناب زینب کی نگاہ ہند پہ پڑ گئی. بی بی نے دور سے ہند کو دیکھا اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے, میں دور کی چیزیں دیکھ نہیں پاتی. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے. جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا ام کلثوم وہی ہند. اب دونوں بہنیں رونے لگی. کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ چادر میں ہے, وہ پردے میں, لیکن ہماری چادریں چھین لی گئیں. بس بے روایت میں ہے کہ جیسے ہی بیبیاں گزری نا تو ہند کے سامنے سے گزر رہی تھی. ایک مرتبہ ہند نے آواز دے کے پوچھا من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ, ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ہند نے جیسے ہی مدینے کا نام سنا تخت سے اتری زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, پوچھا کیا بات ہے, آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں.
بی بی مدینے والوں کے احترام میں میں تخت سے اتر آئی ہوں۔ اب ہند نے بڑے ادب سے پوچھا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں اگر کسی کا پوچھوں؟ بی بی نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ بس مولا حسین کا نام آنا تھا جناب زینب کے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیمبر ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی غیرت مند ہے۔ بی بی نے کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ غضبناک ہو کے کہا خبردار بی بی میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے دوبارہ کہا بی بی خبردار میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں ہیں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا اور آواز دے کے کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، ہند یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنے برقعے کا دامن اٹھایا، جناب زینب کو غور سے دیکھا، پھر پوچھا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا ہند غور سے دیکھ، وہ جو پہلا سر ہے وہ حسین کا ہے، دوسرا سر علی اکبر کا ہے، وہ عباس، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سید سجاد، وہ بچہ محمد باقر۔ خدا کی قسم روایت میں ہے ہند نے اپنی چادر اٹھائی زمین پہ پھینکی، دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ مرحوم عطل اشتہاردی کہتے ہیں یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور کہنے لگا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع ہے، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی۔ مرحوم آغا اشتہاردی کہتے ہیں ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی، چیخ کے کہا او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو ان بیویوں کو نامحرموں میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُ۔ پروردگارہ مولا سجاد کے صبر کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ اس وقت ایران میں، عراق میں بھی حملہ کیا ہے سعودیہ نے، امریکہ نے، پروردگارہ مومنین کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران، عراق اور شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔